نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله العظيم. دیروز در بستان سرا ہما طوطیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشف الدجا بجمالہ، اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس سے یوں کہے صلو علیہ وآلہ. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے قابل صدر احترام محترم عزیز و دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم الشان میں مسلمانوں پر بہت سارے احکامات کو فرض کیا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. اسی طرح آپ اگر قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام کا اکرام فرمایا ہے، ان کی تعریفیں اور توصیفات کو بیان کیا ہے. سید آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اب ان کو یہ اعزاز دیا گیا کہ ان کو مسجود الملائکہ بنا دیا کہ تمام فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے برائی کی طرف دعوت دی. یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ قال معاذ اللہ انہ رب احسن مثوائی. سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 17 سال بیماری کے اندر رکھا اور انہوں نے 17 سال صبر کے ساتھ گزارے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی تعریف فرمائی کہ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. لیکن میرے محترم عزیزوں، پورے قرآن کے اندر کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی کہ کسی نبی کی شان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میں نے بھی اس کا اکرام کیا ہے تم بھی اس کا اکرام کرو، یا میں نے بھی اس کا اعزاز کیا ہے تم بھی اس کا اعزاز کرو. یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، بس تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجا کرو. میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، اس سے بڑھ کر ایک انسان کے لیے اور کیا عظمت کی بات ہوگی کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ کی ذات کرے، اس کی نورانی مخلوق فرشتے کریں، اسی کام کے کرنے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ساتھ شریک بنا لیا کہ تو بھی یہ کام کرنے والا بن جا. اور میرے محترم عزیزوں، اگر آپ ذرا آیت پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان اللہ فرمایا. لفظ ان تاکید کے لیے دلالت کرتا ہے، یعنی یہاں پر اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجنے کی اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہا ہے، حکم نہیں فرما رہا ہے بلکہ تاکید فرما رہا ہے. اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا چاہتے ہیں. فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی سے بلندی سے بلندی سے بلند ہونے کے لیے وہ دعائیں فرماتے ہیں. اور ایمان والا مسلمان جب اللہ کے رسول پر درود بھیجتا ہے تو وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میں اپنے نبی کا مطیع فرما بردار اور اس کا تابعدار بن کر زندگی گزاروں گا. میرے محترم عزیزوں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے، ہم نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی کہتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مجھ پر درود اس طرح بھیجا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے. اللہ کے رسول بڑے خوش نظر آ رہے تھے اور چہرہ بڑا حشاش اور بشاش نظر آ رہا تھا.
صحابہ اکرام بھی اللہ کے رسول کو دیکھ کر خوش ہو گئے کہ آج چاند سے چہرے پر اور زیادہ چاندنی چمک رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ کے چہرے پر حشاش اور بشاشیت بہت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے صحابہ، مجھے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ میرے محبوب جو تجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا، اس کے 10 درجات کو بلند کرے گا اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ طبرانی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دیتے ہیں براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، یہ آدمی جہنم سے بھی بری کر دیا گیا ہے اور منافقت سے بھی بری کر دیا گیا، یعنی ایمان پر اس کو موت آئے گی، اور جب یہ مر کر اللہ کے دربار میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کی قطار کے اندر کھڑا فرما دیں گے۔ میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 2-4 صحابہ اکرام نے یہ ترتیب بنائی تھی کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے ہم میں سے ایک آدمی اللہ کے رسول کے ساتھ ضرور رہے گا، کوئی ضرورت درپیش ہوگی تو اس حکم کی تعمیل کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول کو اکثر پتہ نہیں چلتا تھا لیکن ہم دائیں بائیں اللہ کے رسول کے چلتے چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے دیکھا میں انہی کی خدمت میں جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول تیزی سے آئے اور ایک باغ کے اندر داخل ہو گئے، میں بھی اللہ کے رسول کے پیچھے باغ میں داخل ہو گیا۔ اب میں جو ہی داخل ہوا تو اللہ کے رسول نماز میں کھڑے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا کہ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو کوئی خدمت ہوگی تو کر لیا کروں گا۔ اللہ کے رسول جب سجدے میں گئے اتنا طویل سجدہ کیا میرے دوستوں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سمجھا شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی ہے، اس خوف سے میں رونے لگا حتیٰ کہ میری ہچکیاں اللہ کے رسول کے کانوں تک پہنچی۔ اللہ کے رسول نے نماز کے بعد پوچھا عبد الرحمن کیا بات ہے، کیوں رونے لگے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طویل سجدے نے مجھے یہ خوف پیدا کر دیا میرے دل میں کہ کہیں آپ کی روح پرواز نہ کر گئی ہو، آپ کی جدائی کے غم سے رو رہا تھا۔ ارے کہا عبد الرحمن یہ سجدہ تو میں شکرانے کے طور پہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ آج اللہ تعالیٰ نے میری امت کو یہ انعام دیا ہے کہ میرا محبوب جو تجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر درود بھیجے گا، جو تجھ پر سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر سلام بھیجے گا۔ میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ 3 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ایک وہ شخص جو مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے والا بنے گا، کسی کو پریشان حال مصیبت زدہ لوگا سیلاب میں زلزلے میں اور پریشانی میں اس کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا، اپنے جان مال کا صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں کھڑا فرما دے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا بنے گا، اور تیسرے نمبر پر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ میرا محترم عزیزوں یہ درود شریف کا عمل کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نزہۃ المجالس میں بڑا پیارا قصہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک نوجوان میرے ساتھ چل رہا تھا۔ طواف کا بڑا نظام عجیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے کسی کو نصیب کیا ہے تو وہ سمجھے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھے ہوئے ہر آدمی کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے بھائی۔ تو طواف کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی طواف کرتے کرتے خود بھی پڑھتا ہے، دوسرے کی تسبیحات پر بھی اس کا کام چلتا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک شخص چل رہا، نوجوان چل رہا تھا، وہ مستقل درود پڑھ رہا تھا، نہ تسبیح نہ تحلیل نہ تیسرا کلمہ ربنا آتینا فی الدنیا، نہ کوئی دعا، درود درود درود۔ جب 2-4 طواف ہو گئے تو میں نے اس سے پوچھا اللہ تجھ پہ رحم کرے تو اتنی کثرت سے درود پڑھتا ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں سفیان ثوری ہوں۔ کہا اگر تو اپنے وقت کا امام نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس راز کو تیرے سامنے نہ کھولتا۔ کہا کیا راز ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں اور میرا باپ حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے، راستے میں میرا باپ بہت شدید بیمار ہو گیا، میں نے اپنے باپ کی بڑی خدمت کی، اس کی بیماری میں بڑی عیادت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا میرے باپ کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں جیسے ہی میرے باپ کا انتقال ہوا تو میرے باپ کا چہرہ جو ہے وہ بالکل سیاہ ہو گیا، جیسے کہ فرمایا بھیانک سی چہرہ ہو گیا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے انا للہ پڑھا کہ یا اللہ میرے باپ کا یہ کیا عمل ہے۔ چنانچہ میں نے کہا کہ میرے باپ کے اس برے عمل کا لوگوں کو پتہ نہ لگے، میں نے اپنے
باپ کے سر پہ کپڑا ڈال دیا اور دفن کفن کی تیاری کرتے کرتے مجھے تھکاوٹ ہوئی تو میری آنکھ لگ گئی. میں نے خواب میں دیکھا ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت شخص ہے کہ جس کے جیسا خوبصورت میں نے کبھی دیکھا نہیں. ایسا سفید لباس کہ ایسی سفیدی بھی کہیں نہیں دیکھی گئی اور اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے مشک و عنبر کی. وہ جلدی جلدی چلتا ہوا آیا, میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اس کے منہ کے اوپر ہاتھ پھیر دیا. میرے باپ کے منہ پر جب اس نے ہاتھ پھیرا تو نہ صرف یہ کہ میرا باپ اپنے اصل چہرے پر آ گیا بلکہ میرے باپ کا جو چہرہ ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ فرمایا کہ نورانی ہو گیا. اب وہ شخص جانے لگا, میں نے اس کا کپڑا پکڑ لیا کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے, تو ہے کون کہ جس نے میرے باپ کے آخرت کے سفر کو آسان کر دیا؟ کہا تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. کہا یا رسول اللہ آپ؟ کہاں یا تیرا باپ بڑا گناہگار تھا, بہت گناہگار تھا, لیکن عجیب بات ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا. آج تیرے باپ پر مصیبت آئی تو میں نے اپنی درود کے بدلے میں اس مصیبت کو دور کر دیا. اور اللہ کے رسول نے جاتے ہوئے فرمایا کہ جو کوئی بھی مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا ایسی ہی مصیبت کے وقت میں خود آ کر اس کی مدد اور نصرت کیا کروں گا. کہتے ہیں بلخ کا ایک تاجر تھا, اللہ نے اسے بڑا مال عطا کیا تھا. اب وہ دنیا سے چلا گیا تو پیچھے بہت سارا مال چھوڑ کے گیا. اس کے 2 بیٹے تھے, دونوں بیٹوں نے مال آدھا آدھا تقسیم کر دیا. اللہ کا نظام ہے کہ اس بلخ کے تاجر کے پاس جو ہے وہ 3 منہ مبارک تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال تھے. اب وہ جب بالوں کی تقسیم کا وقت آیا تو بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ دیکھ ایک تو لے لے, ایک میں لے لیتا ہوں اور تیسرے کو آدھا آدھا کر کے اپن لے لیتے ہیں. چھوٹے نے کہا نہ, یہ گستاخی ہے, اللہ کے رسول کے بال کو جو ہے وہ کاٹا جائے, یہ میں گوارا نہیں کر سکتا. اب بڑا ذرا ہوشیار تھا, اس نے دیکھا یہ لگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زیادہ ہی محبت کرنے والا ہے. کہا ذرا دیکھوں تو صحیح. کہا اچھا ایسا کر, یہ 3 بال تو رکھ لے, یہ سارا مال مجھے دے دے. چھوٹے نے کہا میں تیار ہوں. چنانچہ وہ سارا مال بڑا لے کر آ گیا اور اپنے آپ کو بڑا خوش سمجھنے لگا. وہ جو چھوٹا تھا اس نے 3 منہ مبارک کو شیشی میں ڈال کر اپنی جیب میں رکھ دیا. علماء فرماتے ہیں کہ وہ چلتے پھرتے اکثر شیشی کو نکالتا تھا اور اسے دیکھ کر درود و سلام پڑھتا رہتا تھا, درود و سلام پڑھتا رہتا تھا. تھوڑے ہی وقت کے اندر جو بڑا مالدار تھا اس نے اپنے سارے مال کو عیاشی میں اور بدماشی میں اڑا دیا. یہ جو چھوٹا تھا اس پر حالات آئے اور حالات کے آتے ہی اس کا انتقال ہو گیا. وقت کے امام فرمایا کہ وقت کے امام جو تھے اس وقت کے, ان کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ہمارے منہ مبارک پر اپنا سب کچھ لٹایا اور یہ ہمارے منہ مبارک کو دیکھ کر درود پڑھا کرتا تھا. جاؤ اور جا کر پوری بستی سے کہہ دو کہ جس کی جو کوئی بھی ضرورت اور حاجت ہو وہ اس کی قبر پر بیٹھ کر اللہ سے سوال کرے, اللہ اس کی قبر کی برکت سے اس کی حاجتوں کو پورا فرما دے گا. میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں, یہ درود و سلام اللہ کے رسول پہ پڑھنا کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوگا. یہ درود کے پڑھنے کے کیا اثرات ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا, راستے سے گزر رہا تھا. راستے سے گزرتے ہوئے اس کے پاس پانی ختم ہو گیا. اب پانی ختم ہوا, نماز کا وقت آیا, وضو کی تیاری ہوئی, پیاس حلق کو آ گئی. اسے ایک کنواں نظر آیا. جب کنویں کے پاس گیا تو پانی کنویں میں کافی نیچے اتر چکا تھا. اب اس نے یہاں وہاں دیکھا, کوئی ڈول نہیں تھا, کوئی فرمایا ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے پانی بھر کے نکالا جائے. اتنے میں ایک لڑکی وہاں آئی. لڑکی نے پریشان حال دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا پانی کی ضرورت ہے لیکن ڈول نہیں ہے. اس لڑکی نے کنویں کے اندر تھوک دیا. فرماتے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ پانی خود بخود اوپر آ گیا اور وہاں اوپر آ گیا کہ میں نے کھڑے کھڑے اس پانی کو نکال دیا. وہ لڑکی جانے لگی. اس لڑکی سے بزرگ نے کہا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے, تیرا عمل کیا ہے؟ کہ کوئی عمل نہیں ہے, بس تیری ضرورت تھی, میں نے درود پاک پڑھ کے اس کنویں میں تھوک دیا, اللہ تعالیٰ نے تیری ضرورت کو پورا فرما دیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرما دے گا. میری اور آپ کی تو 10 بھی نہیں ہے میرے دوستوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرما دے گا. حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے. ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے. اللہ کے رسول کو قصہ سنانے لگے, یا رسول اللہ میں نے تورات میں بڑی عجیب بات پڑھی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے اتنا قریب آ جاؤں کہ تیری زبان جتنے تیرے الفاظوں سے قریب ہے
تیرا جسم تیرے روح سے جتنا قریب ہے اور تیرے جو ہے دل کے خطرات تیرے دل سے جتنے قریب ہیں میں تیرے اتنے قریب ہو جاؤں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں قربان یا باری تعالیٰ اگر تو اتنا قریب ہو جائے تو پھر مجھے کیا چاہیے، کیا عمل کروں؟ کہا موسیٰ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کر۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص مر گیا، گناہگار تھا، بڑا گناہگار تھا، اتنا گناہگار تھا کہ لوگوں نے مرنے کے بعد اس کی لاش کو ویسے ہی پھینک دیا اور کہا کوئی اسے کفن اور دفن کا انتظام نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ جاؤ فلاں جگہ لوگوں نے ہمارے ایک مقبول بندے کو جو ہے وہ فرمایا کہ ویسے ہی چھوڑ دیا، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، کہا موسیٰ یہ تو بڑا گناہگار ہے، ہم تو اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے کفن دفن کرنے کا، اللہ کے کلیم تھے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا میرے مولا ذرا راز سے فرمایا پردہ تو ہٹا دے، اتنا گناہگار آدمی ہے کہ ساری بستی گناہگار کہہ رہی ہے اور تو کہہ رہا میں کفن دفن کا انتظام کروں۔ ارے کہا موسیٰ یہ گناہگار بھلے ہی ہو لیکن ایک مرتبہ اس نے تورات کھولی تھی، وہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تھا، اس نے اس پر ایک بار درود بھیجا تھا، میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ اور اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا عطا کرنے والا ہوگا میرے دوستوں۔ اس لیے میرے محترم عزیزو دوستوں بزرگوں، جو انسان اس جہان سے لے کر اس جہان تک کامیابی چاہتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرے۔ آئیے ذرا اس سفر کو چلاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پورا کرتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے مسائل حل ہو گئے۔ میں نے 2-4 قصے آپ حضرات کے سامنے وقت کی مناسبت سے عرض کر دیا۔ ایک اللہ والا نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ ایک صاحب بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ موت کے بالکل قریب آ گئے۔ ایک دوست نے آ کر پوچھا کہ بتا یار موت کی کرواہٹ تجھے کیسی محسوس ہو رہی ہے، موت کی سختی تو بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس نے کہا نہ مجھے تو موت کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی موت کی سختی کو اس پر آسان فرما دیتے ہیں۔ اب ذرا قبر میں اور آپ اتر گئے، قبر میں درود شریف کس طرح کام آئے گی؟ کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک شخص کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے خواب میں زیارت کروائی۔ کہا بھائی کیا معاملہ ہوا؟ کہا سفیان بڑا عجیب معاملہ ہوا، منکر نکیر قبر کے اندر آئے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، میں گھبرا گیا، جھنجھلاہٹ میں آ گیا۔ سفیان میرے منہ سے کوئی جواب نہ نکلے، میں نے سوچا یا میرے مولا کیا میری اسلام پر موت نہیں آئی؟ آخر کیا وجہ ہے جو میری زبان سے جواب نہیں نکل رہا؟ ابھی میں اسی کشمکش میں تھا اور منکر نکیر پوری تیاری میں تھے کہ مجھ پر عذاب نازل ہو جائے۔ اتنے میں ایک شخص جو ہے وہ سفید کپڑوں والا منکر نکیر اور میرے درمیان میں آ کر حائل ہو گیا اور اس نے آ کر مجھے ان سوالوں کے جواب بتا دیے جو منکر نکیر بتا رہے تھے۔ میں نے ان سوالوں کا جواب دے دیا۔ میں نے پوچھا بھائی تو کون ہے؟ کہنے لگا میں ایک شخص ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے تیرے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پیدا کر دیا ہے اور میرے ذمے یہ لگا دیا گیا ہے کہ تو جب بھی مصیبت میں ہو میں آ کر تیری مدد کرنے والا بن جاؤں۔ اور میں نے وہ حدیث تو پہلے ہی عرض کر دی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جو اللہ کے رسول پر کثرت سے درود پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا اعمال نامہ وزنی ہو جائے وہ اپنے اعمال نامے میں درود پاک کا بہت زیادہ اہتمام کرے۔ اس لیے ایک اللہ والے کے بارے کے اندر آتا ہے، جتنے قصے سنا رہا ہوں دوست بالکل کتاب مستند میرے پاس موجود ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کی موت کا وقت قریب آیا، انتقال ہو گیا۔ ایک چاہنے والے کے خواب میں آیا، کہنے لگا بھائی کیا معاملہ ہوا؟ کہا معاملہ کیا ہونا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اس کے گناہ گنو۔ اب میرے گناہ گنتے گئے، نیکیاں ختم ہو گئی، نوافل ختم ہو گئے، گناہ بڑھتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے درود پاک گنو، میرے نبی پر کتنی مرتبہ درود و سلام بھیجے تھا۔ اب جب میرے درود و سلام کو اور میرے گناہوں کا موازنہ کیا گیا تو میرے درود پاک صرف 100 زیادہ نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس کرو، اب اس کا حساب مت لو اور اس 100 درود پاک زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی پل صراط کے اندھیرے کے اندر اس درود شریف کو نور بنا کر اس کا جنت میں داخلہ آسان فرما دیں گے۔ اس لیے میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، اس جہان سے لے کر اس جہان تک ہر ایک مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی محبت کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، اپنے نبی کے تعلق کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حق بنتا ہے، ترغیب نہیں ہے،
ضروری ہے، ضروری حق بنتا ہے میرا اور آپ کا محمدی ہونے کے اعتبار سے کہ روزانہ 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ علماء نے فرمایا نہ ہو سکے تو 33 مرتبہ بھیج دیا کر، اور نہ ہو سکے تو 11 مرتبہ درود بھیج دیا کر، یہ سب سے نچلا درجہ ہے، ورنہ 100 مرتبہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود و سلام پڑے گا اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرے گا، منافقت والی موت نہیں، ایمان والی اور کلمے والی موت دے گا، روز قیامت شہداء میں کھڑا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو 100 مرتبہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ تو بتائیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس رمضان کے مبارک ساعتوں کے اندر آج کے جمعے کے مبارک دن ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج سے یہ عزم و ارادہ کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا درود پاک ہے، کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، پورا پورا اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے پر ثواب دیتا ہے۔ تو آج سے یہ عزم اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے اب ہم روزانہ 100 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے۔ تو کون کون اس کا ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ؟ سارے تیار ہیں نا میرے دوستوں؟ تو درود پاک تو صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیج دیا، اب سلام جو میرے نبی پر بھیجنا ہے کہ بدلے میں اللہ تعالیٰ سلام بھیجے، اس کے لیے نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اتحیات میں بیٹھ کر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھنا ہوگا، تاکہ یہ درود و سلام کا سلسلہ چلتا رہے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر نازل ہوتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی بیان کے درمیان یہ بات عرض کی تھی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جمعے کے روز کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ اب علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کثرت سے درود پڑھنے کے 3 درجے ہیں، کثرت سے درود شریف پڑھنے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لے تو بھائی کہا جائے گا اس نے کثرت سے درود پڑھا ہے۔ درمیانہ درجہ یہ ہے کہ آدمی 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لے تو بھی کہا جائے گا اس نے کثرت سے درود پڑھا ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ لے تو یہ بھی کثرت سے شمار کیا جاتا ہے۔ ہم کمزور ہیں میرے دوستوں، ہمارے لیے اعمال کرنا تھوڑے سے مشکل ہے۔ آج ہم نے اپنے مادی معاملات کو اپنے ساتھ اتنے لگا لیے ہیں کہ ہمارے پاس مختصر سا وقت ہوتا ہے، مختصر سے وقت میں کچھ بتانا ہے تو بتائیے، مختصر وقت میں کوئی عمل ہے تو بتائیے میرے دوستوں۔ لیکن رمضان کا مہینہ تو عبادت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ عام جمعوں میں ہم 300 مرتبہ 1000 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن آج انشاءاللہ تعالیٰ جو جمعے کا دن ہے مجھ سمیت یہاں بیٹھا ہوا ہر آدمی اس بات کا ارادہ کر لے کہ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ 3000 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھوں گا، اور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود شریف میرے دوستوں مختصر بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، اور کامل اور مکمل بھی ہے۔ یاد اگر 3000 مرتبہ بھی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں تو میرے دوستوں پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ 1000 مرتبہ بھی سونے سے پہلے آپ حضرات پڑھ لیں، 1000 مرتبہ جمعے کی نماز کے بعد پڑھ لیں، 1000 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد افطار سے پہلے پڑھنا شروع کر دیں، یا توفیق دے تو اللہ تعالیٰ تینوں ہزار مرتبہ اکٹھا پڑھ لیں۔ لیکن ہم زندگی میں 1 مرتبہ تو وہ کثرت کی تعداد پوری کریں تاکہ قیامت کے دن ہم بھی اللہ کے رسول سے جب حوض کوثر پر ایک گھونٹ پانی مانگیں گے یا شفاعت کے لیے نظر اٹھائیں گے تو جیب میں یہ بات ہوگی کہ ہاں میں نے جمعے کے دن رمضان المبارک میں 3000 مرتبہ درود پڑھا تھا، شاید کہ میری بھی مغفرت ہو جائے۔ تو اس کے لیے سارے ساتھی اہتمام کریں گے نا بھائی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم